بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ریلیجیس OCDs پہ میں آلریڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں، لیکن ایک اور فردر ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ لوگوں کے جو تھاٹس ہیں ان کو بھی اس ویڈیو میں کلیریفائی کیا جا سکے۔ اور اس ویڈیو میں ایک لائف ٹائم کیس کی سٹڈی کروں گا، ایک کیس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بہن نے میرے ساتھ اپنا ایک مسئلہ شیئر کیا۔ وہ کہتی ہیں بھائی کہ جب بھی اذان ہوتی ہے میرے ذہن میں نیگیٹو خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں، الٹی سیدھی سوچیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب میں وضو کرتی ہوں میرے ذہن میں یہی چل رہا ہوتا ہے میں نے وضو ٹھیک نہیں کیا۔ پھر جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں میرے ذہن میں یہی آ رہا ہوتا ہے میری نماز پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں قبول کریں گے، میں کیا کروں؟ یقیناً یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہوگا، بہت سے لوگوں کے خیال اس طرح کے ملتے جلتے ہوں گے۔ میرے اپنے کیس میں مجھے اسی طرح کے خیال آتے تھے، لیکن الحمدللہ اب نہیں آتے۔ میں نے ایسا کیا کیا؟ اب جو میں نے اپنے ساتھ کیا وہی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پہلی تو چیز، آپ اس بات سے خوش ہو جائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی توفیق دی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ٹھیک ہیں پر وہ نماز نہیں پڑھتے۔ نماز آپ جس طرح کی بھی پڑھ رہے ہیں اس کی پکڑ نہیں ہے، نماز آپ نہیں پڑھ رہے اس کی پکڑ ہے۔ آپ کے ذہن میں جو بھی خیال آ رہا ہے اس کی پکڑ نہیں ہے، آپ اس خیال کو سوچ بنا رہے ہیں اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ آپ کو جو خیال آ رہے ہیں اٹس اوکے، آپ اپنے خیالوں میں الجھنا چھوڑ دیں۔ مثلا میرے کیس میں مجھے جب نماز پڑھتا تھا مجھے ایک ہی خیال آتا تھا، مجھے اکثر اپنی رکعتیں بھول جاتی تھی، میں نے کتنی رکعت جو ہے وہ پڑھ لی ہے کتنی نہیں پڑھی۔ میں اکثر جو ہے وہ سجدہ 3 دفعہ 4 دفعہ بھی کر دیتا تھا، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کوئی سجدہ کیا نا 50 دفعہ بھی کر لیں آپ، غلطی میں ہوا ہے، کوتاہی میں ہوا ہے، میں نے کون سا جان بوجھ کر کیا ہے؟ یہ ذہن اس کا ہے، یہ بنانے والا، اس کا بنانے والا خالق مالک رازق وہی تو ہے، تو اس کے لیے کیا، اس کے آگے جھکا، کیا ہو گیا؟ 2 بار تھا حکم 4 بار جھک گیا، زیادہ ہی کیا نا، کمی تو نہیں کی نا، تو میرے اختیار میں تو نہیں تھا، میں تو بھول گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے اس پہ ثواب مجھے زیادہ ملے گا۔ ایک بچہ ہوتا ہے جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، کلاس میں اس سے ٹیچر بڑا پیار کرتی ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے نالائق ہوتا ہے جو ہر سبق کو روز بھول جاتا ہے، لیکن جس دن وہ سبق یاد کر کے آتا ہے نا، ٹیچر اس سے جب سنتی ہے اور وہ بالکل ٹھیک سناتا ہے، اس کی 2-4 غلطیاں بھی ہو نا، ٹیچر پھر بھی پوری کلاس سے اس سے کلیپ کروا دیتی ہے، شاباش بیٹے، ویل ڈن۔ تو جو ہم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ہم کر تو رہے ہیں۔ جانے انجانے میں یہ غلطی ہو رہی ہے۔ obsessive compulsive disorder کیا ہے؟ ہماری OCD کیا ہے؟ ہم نیم پاگل پنے میں مجبوری میں یہ سب کر رہے ہیں، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا، ہم تو اپنی سوچوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو بس ہمیں سوچوں سے نکل جانا ہے۔ میری بہن جو بھی نماز آپ پڑھ رہی ہیں، بس آپ کی نماز کا قبلہ رخ ٹھیک ہو، آپ کی نیت ٹھیک ہو، چھوٹی موٹی جو بھی غلطیاں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، سوچیں آ رہی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ وہ تو کہتے ہیں میں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں اپنے بندے سے، تو ایک ماں کا پیار ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو 70 ماؤں کا پیار کتنا ہوگا؟ مطلب آپ ایک ماں کا سوچیں کہ اس کی نیکی آپ دے ہی نہیں سکتے، تو 70 ماؤں کی نیکی آپ دے سکتے ہوں گے؟ نہیں۔ وہ چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں آپ بھی اپنی معاف کریں، اٹس اوکے۔ اس کو ہائی لائٹ کرنا چھوڑ دیں۔ خیال آ رہا ہے ہر خیال کو کہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اٹس اوکے، اس نے قبول کرنی ہے، میں نے پڑھنی ہے، بس جیسی ویسی پڑھ دوں، میں پڑھ دے۔ اللہ تعالیٰ میری اس نماز کو قبول فرمائے، بس اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری نمازیں قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں لائے۔ تو دوستو ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو، کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اور جو واٹس ایپ کا نمبر ہے وہ جسٹ پرائیویٹ کوچنگ سروسز کے لیے ہے، کائنڈلی آپ واٹس ایپ کی بجائے یہی کمنٹ کر دیا کریں۔ اور جو میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے وہ پرائیویٹ کوچنگ سروسز کے لیے، اگر کسی کو پرائیویٹ کوچنگ سروسز چاہیے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔